اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، تو میں نے جان لیا کہ کون کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کون کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، حالانکہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، آج بھی گلی کوچوں میں کچھ لوگ معاذ اللہ مفتی بنے ہوئے ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور بھولے بھالے سنیوں کو کہتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ آئیے قرآن پاک سے ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا کہ نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ حضرت امام شہاب الدین احمد بن علی المعروف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الایجاز فی بیان الاسباب کے صفحہ نمبر 798 پر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میری امت مجھ پر ایسے پیش کی گئی جیسے آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، تو میں نے جان لیا کہ کون کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کون کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، حالانکہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے عام لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ علم غیب نہیں دیتا، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ امام بغوی سال وفات 510 سنہ ہجری، امام سراج الدین عمر حنبلی سال وفات 775 سنہ ہجری، امام محمد بن احمد شیرینی سال وفات 977 سنہ ہجری، امام علاء الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال وفات 741 سنہ ہجری نے اپنی تفسیروں میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مزید یوں فرمایا، اسی آیت کے شان رسول میں مزید یوں فرمایا کہ منافقوں کا اعتراض سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج بھی گلی کوچوں میں کچھ لوگ معاذ اللہ مفتی بنے ہوئے ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ۔ ہمارے اور قیامت کے درمیان جو کچھ بھی ہے تم مجھ سے ان میں سے جس چیز کے بارے میں چاہو سوال کرو، میں اس کی تمہیں خبر دوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصب میں تان کیا جاتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا والد حذیفہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جلال ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے برقع پر ناراضگی کے آثار ہیں، تو گھٹنوں کے بل رو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آئے؟ پھر منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔
اس پر اللہ پاک نے یہ باری آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح اور تعریف پر مشتمل ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور آپ کو دین کے امور اور شریعت کے حکام اور غیب کے وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں من خبر الاولین والآخرین وما کان وما هو کائن فکل ذلک من فضل اللہ علیک۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کی خبریں دیں اور جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا اس سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا، یہ سب کچھ آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ بظاہر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن اصل میں حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن سکھایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی حضور علیہ السلام کا استاذ نہیں، حضور علیہ السلام کا استاذ صرف رب کائنات ہے۔ اس آیت میں انسان اور بیان کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ تفسیر خازن میں ایک قول اس طرح ہے اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ البیان یعنی بیان ما یکون و ما یکان لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم ینبئ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین، یعنی بیان سے مراد ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے ہیں۔ امام حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر معلم التنزیل کے صفحہ نمبر 243 پر اور علامہ ثناء اللہ نقشبندی تفسیر مظہری میں اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں اسی آیت کے تحت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ما کان و ما یکون کا قول ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت کریمہ میں بالکل واضح بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے، اللہ حروف استثناء یہ بات بتا رہا ہے کہ رسولوں کو اللہ علم غیب دیتا ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کے سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس ہوا کی ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہم نے کہا اگر تمہاری بات بھی مان لی جائے، جبکہ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں اور دیگر مفسرین نے فرمایا اس ہوا کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ السلام ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ بھی اس سے مراد لیتا ہے تو بھی حضور علیہ السلام کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے؟ وما هو علی الغیب بضنین، فرض کرتے ہیں ان کی مراد لیتے ہیں کہ اور اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو اللہ نے کسی کو غیب تو بتایا ہوگا۔ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو اللہ نے کسی کو غیب بتایا ہوگا۔ کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا۔ کس کو چاہا ہوگا؟ وہ آپ کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔ سب سے جو پوشیدہ ہستی ہے
وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بھی حسین صورت میں دیکھا ہے، جن آنکھوں سے اللہ تعالیٰ پوشیدہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات کا بھی آنکھوں سے دیدار کر لیا ہے، تو باقی کون سی چیزیں جو چھپ سکتی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے چند حوالہ جات اور چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میری نیت ہے کہ حدیثیں آپ کو سناؤں گا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بالکل واضح ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب مانا یہ شرک ہے۔ وہ شرک اس صورت میں ہوگا، یہ کفر اس صورت میں ہوگا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ذاتی کوئی مانے کہ حضور کو ذاتی علم غیب ہے، یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ کوئی بھی مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ذاتی نہیں مانتا، اللہ کی عطا سے مانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مانتا ہے، اور جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی مانتا ہے۔ اور پھر فرق دیکھیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، یعنی جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی سرا نہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم لا متناہی نہیں ہے بلکہ متناہی ہے، یعنی اس کی کوئی حد ہے۔ اور مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آ چکے، ان سب کا علم اگر جمع کیا جائے، فرشتوں کا، جنات کا، سب کا علم جمع کیا جائے، تو حضور کے علم کے سامنے قطری کی مانند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم دیا ہے، اتنے علوم غیبیہ دیے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ مخلوق میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ تو کسی کے علم کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ نے تو حضور کو علم دیا ہے، اور اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، بغیر عطا کے نہیں جانتے۔ بغیر عطا کے ماننے والا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ کوئی بھی مومن اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے علم نہیں جانتا، اور کسی کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق